جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ پڑھنے والے ہیں سورۃ الذاریات۔ اللہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا، گواہ ہیں تیز اور تند چلنے والی ہوائیں۔ یہ ہوائیں کن قوموں پر چلیں انہوں نے جنہوں نے وقت کے رسولوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی باغ چھوڑ دی اور وہ ہوا سرکش اور بے قابو ہو کر اس نے ان کے جڑ پیڑ اکھاڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قوم عاد جو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، چلتی رہی ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن حسوماً لگاتار چلتی رہی۔ فطر القوم فیہا سرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم دیکھتے اس قوم کو گرا ہوا کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا ایسے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 24۔ پہلے کیا تھا؟ ہمیں آفاق کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ آفاق سے جو نشانیاں آتی ہیں یعنی آسمان سے، کسی کے لیے باعث رحمت ہوتی ہیں اور کسی کے لیے باعث زحمت ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخی حوالے سے نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تاریخی حوالے سے جو نشانیاں ہیں وہ کسی کے لیے باعث رحمت اور کسی کے لیے باعث زحمت ہیں۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ کون سے معزز مہمان تھے؟ اس میں خطاب صیغہ وحد سے ہے، لیکن یہ وہی اسلوب ہے جس میں مخاطب تو کوئی گروہ یا جماعت ہوتی ہے، مگر اس کے ایک ایک فرد کو متوجہ کرنے کے لیے صیغہ وحد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں اذ داخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قالا سلام، کا جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کہا۔ قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ تھے۔ یہ الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل میں کہے۔ انہیں تعجب ہو رہا تھا کہ اس دیار غیر میں یہ اجنبی لوگ کہاں سے آ گئے۔ فارغا الی اہلہ، جلدی سے گئے اپنے گھر کی طرف، وجاء بعجل سمین، وہاں سے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، پس ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ قالا الا تاکلون، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کھا کیوں نہیں رہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے ان سے یعنی نظریں بچا کے کہ ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آؤں۔ شریف اور فیاض اور کریم و نفس میزبانوں کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ مہمان کی نظر بچا کر ضیافت کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ مہمان تکلفاً یہ نہ کہیں کہ اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سمجھ گئے تھے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے سے حضرت ابراہیم سمجھ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں نہیں آنا چاہتے۔ دوسرے روایتی اسکالر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ مہمان نہ آ جاتے، تو وہ مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے، جلدی سے گھر گئے اور ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لائے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کی عادت تھی اگر کوئی کھانا نہ کھاتا تو وہ اصل میں کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ نمک حرامی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلے روایتی اسکالر کہتے ہیں کہ ڈر گئے کہ یہ شاید میرے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں اور اس لیے کھانا نہیں کھا رہے تاکہ یہ مجھ پر حملہ کر سکیں۔ لیکن یہاں جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھانپ گئے تھے، یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈر گئے یعنی خوف کھا گئے۔ قالو، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ خوف نہ کھائیں۔ وَبَشَّرُوهُ، انہوں نے خوشخبری دی اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بے غلام علیم، ایک علم والے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ یعنی دل میں اندیشہ اسی چیز کا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ انسانی صورت میں آئے ہیں، تو انہوں نے انہیں خوشخبری دی، ایک علم والے یعنی ذی علم فرزند کی بشارت دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے آیت نمبر 71 میں بھی واضح فرمایا ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت تھی۔ اس میں ذی علم کا لفظ اشارہ کرتا ہے کہ یہ فرزند نبی ہوگا۔ تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا،
بس ان کی بیوی یعنی ساتھ کھڑی تھیں، وہ چیخیں، فسکت وجہ، اور اپنے چہرے کو تھپ تھپایا، وکالت عجوزن عقیم، اور کہا مجھ بوڑھیا اور بانجھ کو۔ یعنی اس کی بیوی یہ سن کر حیرانی کے عالم میں آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹا اور بولی بوڑھیا بانجھ سے اب جننے گی؟ یعنی کہ فسکت وجہ، عورتیں کسی بات پر اظہار تعجب کرنا چاہیں تو پیشانی پر ہاتھ مار کر بات کرنا ان کا عام طریقہ ہے۔ یہ اسی کا بیان ہے۔ غور کیجئے تو قرآن نے ان دو لفظوں میں ان کی حیرت اور خوشی کی پوری تصویر کھینچ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت اتنی بلند آواز سے دی گئی کہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ان کی بیوی نے بھی سن لی۔ استاد امام لکھتے ہیں اس سے ان کو جو حیرت اور ساتھ ہی میں جو خوشی ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سنتے ہی اپنے تعجب کے اظہار کے لیے لپکیں اور خاص نسوانی انداز میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں کہ میں تو ایک بڑھیا اور بانجھ ہوں، کیا اب اس عمر میں اور اس حالت میں جنوں گی؟ حضرت سارہ کے اس فکرے کے ایک ایک لفظ کے اندر جو حیرت، جو خوشی اور جو اس میں خوشخبری کی تصدیق، مزید یہ کہ جو خواہش جھلک رہی ہے، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی قوم بنی اسرائیل کی وہ ایک بانجھ عورت سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر! یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عمر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے ہیں، حضرت سارہ بوڑھیا اور بانجھ ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ جب وہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ اکبر! یعنی ان کا ایک تسلسل تھا جو اللہ سے انہوں نے رسی باندھ رکھی تھی۔ رسی کا مطلب ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کھلتا ضرور ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اللہ کا دروازہ مسلسل کھٹکھٹائے رکھا، یہاں تک کہ اس عمر میں حضرت سارہ کو خوشخبری مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بڑے بیٹے بھی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عنایات اور انعامات کا سلسلہ حضرت ابراہیم پر جاری کیا، تو اب یہ ان کے انعام میں حضرت سارہ کو خوشخبری مل رہی ہے بیٹے کی۔ یعنی اس عمر میں بھی انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ کہ آیت نمبر 30 میں فرشتوں نے کہا کالو کذالی کی کالا ربو کی انہو هو الحکیم العلیم، یعنی کہ انہوں نے کہا تیرے پروردگار نے یہی کچھ فرمایا ہے، وہ بڑا حکیم اور علیم ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر اے فرستادے، اے بھیجے ہوئے، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ یعنی یہ کیا صرف مجھے خوشخبری دینی تھی یا کوئی تمہارا اور بھی مقصد مہم ہے؟ اس پر جواب میں آیت نمبر 32 میں فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 70 میں وضاحت ہے کہ انہوں نے قوم لوط کا نام بھی لیا تھا۔ یہاں نام کا ذکر اس لیے حذف کر دیا گیا ہے کہ پوری توجہ اس بات پر رہے کہ قوم لوط کو جو کچھ بھگتنا پڑا وہ ان کے عمل کی سزا تھی۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٍ مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر برسائیں سنگ گل کی پتھریاں، مُصَوَّمَاتً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں سے ان لوگوں کے لیے نشان زدہ ہوں گی، یعنی جو پہلے سے اس کام کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، انہیں ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانا نہیں پڑے گا۔ تمہارے پروردگار کی بھیجی ہوئی تیز تند آندھیاں انہی کے قدموں سے ان پتھروں کو اٹھائیں گی اور ان پر برسا دیں گی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط پر یہ عذاب اسی غبار اڑاتی ہوئی ہوا کے طوفان، رعد و برق سے آیا جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں ہوا تھا۔ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، گواہ ہیں تیز اور تند غبار اڑاتی ہوئی ہوائیں، یعنی یہ ساری گواہی دے رہی ہیں کہ ان قوموں کے اوپر ہوا ہی کا عذاب آیا تھا اور ہوا ہی کے عذاب سے یہ ساری قومیں تباہ و برباد ہوئی تھیں۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکال دیا، مَنْ كَانَ فِيهَا، جو بھی تھا اس بستی میں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن تھے، یعنی جو بھی اس بستی میں مومن تھے ہم نے انہیں نکال دیا۔ فما وجدنا، پس ہم نے نہیں پایا، فی میں ہا، اس بستی میں، غیرہ کوئی بھی، بیت گھر، من المسلمین، مسلمانوں کا، ہم نے اس بستی میں کوئی بھی گھر مسلمانوں کا نہیں پایا۔ سکالرز نے لکھا ہوا ہے سوائے ایک گھر کے۔
یہاں غیرہ کوئی بیت گھر نہیں پایا مسلمانوں کا، یعنی وقت کے نبی کا گھر تو موجود تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گھر اس میں مسلمانوں کا نہیں پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیں اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، وہ جو ڈرتے ہیں اللہ کے دردناک عذاب سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی بھی ہم نے مومنین کا گھر نہیں پایا۔ اس میں پہلے لفظ مومنین اور یہاں مسلمین استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں کہ اوپر والی آیت میں نجات کے باب میں سنت الہی بیان ہوئی ہے، اور سنت الہی یہی ہے کہ عذاب سے نجات صرف اہل ایمان ہی پاتے ہیں۔ دوسری آیت میں علاقے کا حال بیان ہوا ہے کہ ایک خاندان کے سوا وہاں مسلمانوں کا کوئی گھرانہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ اس گھرانے کے لیے لفظ مسلمین استعمال فرمایا جس میں وسعت ہے، اس کے اندر پختہ اور خام، بالغ اور نابالغ سب سما سکتے ہیں، یہاں تک کہ ظاہری اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی، لیکن آخری وقت میں وہ اس سے خارج کر دی گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں وافی موسیٰ اذ ارسلناہ، اللہ فرماتے ہیں اور موسیٰ میں بھی، یعنی یہی نشانی موسیٰ کی سرگزشت میں بھی موجود ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے اسے بھیجا، الی فرعون کی طرف، بسلطان مبین، اور کھلم کھلا سند یعنی کھلم کھلا دلائل کے ساتھ اسے بھیجا۔ اشارہ ہے ان غیر معمولی معجزات کی طرف جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہ گویا اس بات کی سند تھے کہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے مامور ہو کر آئے ہیں۔ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، پس اس نے منہ پھیر لیا اپنے تکبر کی وجہ سے، وَقَالَ سَاحِرٌ، اور مجنون، اور کہا یہ تو جادوگر اور دیوانہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یہ جادوگر اور دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑ لیا اس کو یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی جب معجزے دیکھے تو کہا جادوگر ہے، اور جب دعوت سنی تو کہا یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو خدا کا پیغمبر ہونے کا مدعی بن کر آیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین، نہ آنسو بہائے گئے۔ قرآن کے اشارات سے اور بائبل کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بھی انہی ہواؤں کے تصرفات کو دخل تھا جس کی شہادت سورت کی ابتدا میں دی گئی ہے۔ کون سی؟ والذاریات ذروا، گواہ ہیں تیز اور تند ہوائیں جو غبار اڑاتی ہوئی چلتی ہیں۔ ان کی کتاب خروج میں ہے، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ ان کے اوپر بھی یہی ہوا چلتی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا جس مین قوم کے اوپر چلی وہ قوم عاد تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وافی عادن، اور قوم عاد میں بھی یعنی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر بانجھ کر دینے والی ہوا بھیجی، ما تذر، اس نے نہ چھوڑا من شیء، کسی بھی چیز کو، عطت علیہ، جس پر بھی وہ چلی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے ملیا میٹ کر ڈالا۔ یہی نشانی عاد کی سرگزشت میں بھی ہے، جب ہم نے ان پر بے فیض اور خشک ہوا چلا دی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ رہا یہ ہوا چلتی رہی علیہم، قوم عاد کے اوپر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسوما، لگاتار۔ فتر القوم فیہا صرعا، اگر تم دیکھتے اس قوم کو گرا ہوا، گویا ایسے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی قدوں والے تھے، کھجور کے تنوں کی طرح۔ پھر ان کے سر پٹخ پٹخ کر کے اس نے اتار دیے تھے ہوا نے، پھر یہ سارے ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں۔ آگے آیت نمبر 43 میں وافی سمودا قیل لہم، قوم سمود کو بھی جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ تم فائدہ اٹھا لو اپنی زندگی کا، تھوڑی مدت کے لیے مزے کر لو۔ یہ غالباً اس وقت کا ذکر ہے جب عذاب کی علامت کے طور پر اونٹنی نامزد کر دی گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ اب یہی مہلت ہے، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے منہ پھیرا، سرتابی کی، رب کے حکم کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں پکڑ لیا ایک صاعقہ، ایک کڑک، ایک دھماکے نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ فَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے نافرمانی کی
اپنے رب کے حکم کی، اللہ فرماتے ہیں انہیں کڑک نے آ لیا اور دیکھتے ہی رہے۔ اب کس طرح کڑک نے آ لیا؟ یعنی اس میں لفظ استعمال ہوا ہے سائقہ۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باد سر اور رعد و برق کے طوفان کی ایک جامع تعبیر ہے۔ فرماتے ہیں فَآتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو پکے لے کڑک نے، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، ان دو لفظوں میں کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں ایک یہ کہ یہ عذاب کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پر آیا، یہ لوگ اس کو دیکھتے رہے لیکن اپنا کوئی بچاؤ نہ کر سکے۔ دوسری یہ کہ عذاب دفتن اچانک ان پر دھمکا، جس کے بعد ان کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ دوسرے مقام میں فرمایا اِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے انہیں اوپر ایک ہی ڈانٹ بھیجی تو وہ باڑے والے کے باڑ کی طرح کی خشک اور ریزہ ریزہ لکڑیوں کے مانند ہو کر رہ گئے۔ تیسری یہ کہ اس کو دیکھ کر بالکل سہم گئے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر یہ نہ ہی طاقت رکھتے تھے، مِنْ قِیَامٍ، نہ کھڑے ہونے کی، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی یہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 91 میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ انہیں کپ کپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آگے آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، ان سے پہلے قوم نوح تھی، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ بھی ایک نافرمان قوم تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا کیونکہ قوم نوح کا معاملہ الگ تھا، اوپر زمین آسمان کا طوفان کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوبصورتی کے ساتھ ان کا ذکر الگ سے کیا کہ تاکہ سمجھنے والے اس سرگزشت کی اہمیت کو بھی سمجھ لیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔